نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں آج اس جماعت کے بارے میں اور اس گروہ کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں، پچھلے وقت میں دیکھیں اور یہ آئندہ زمانے میں اندازہ لگائے تو نہ کوئی جماعت، گروہ، افراد، تنظیم، ادارہ ایسا تھا اور نہ آئندہ ایسا ہوگا اور نہ فی الحال ایسا ہے۔ آپ نے عشق اور محبت کی بہت ساری داستانیں سنی ہوگی، بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ آپ نے بہت سے وفادار شاگرد دیکھے ہوں گے جو اپنے استاد پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہوں گے۔ بہت سے مریدین آپ نے اپنے پیروں پر فریفتہ دیکھے ہوں گے۔ بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جان قربان کرنے والی دیکھی ہوگی۔ بہت ساری عوام، بہت سارے لوگ اپنے قائد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے جان نچھاور کرنے والے، ان پر جان فدا کرنے والے، ان کے لیے خون بہانے والے، ان کے لیے گردن کٹانے والے، ایسی مثالیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، واقعات سنے ہوں گے، تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات پڑھے ہوں گے۔ لیکن جس جماعت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس گروہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا عشق، ایسی وفاداری نہ کسی ماضی کے واقعات میں ہے، نہ مستقبل کے کسی واقعات میں ہوں گے۔ نہ ایسا عشق اور محبت، وفاداری مجنوں کو لیلا سے تھی، نہ لیلا کو مجنوں سے تھی۔ میں جس جماعت کی بات کر رہا ہوں، جس گروہ کی بات کر رہا ہوں، وہ صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے فدائین ہیں، ان کے محبین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ایسی جماعت جو اپنے نبی پر، اپنے قائد پر، اپنے رسول پر جان فدا کرنے والی ہو، ان سے محبت کرنے والی ہو، ایسی جماعت نہ کوئی ماضی میں تھی، نہ فی الحال ہے، نہ آئندہ کسی زمانے میں ہوگی۔ اچھا، میں ایک بات بتلاؤں کہ ایک آدمی کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، مثلا وہ مصیبتوں پر بڑا صبر کرتا ہے۔ ایک کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن دوسری برائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ ان کے اندر تمام اوصاف اعلیٰ لیول کے، کامل درجے کے ان کے اندر موجود تھے، کامل درجے کے۔ میں کون کون سی خوبیاں بتلاؤں، کون کون سی صفات بتلاؤں، صحابہ کون تھے، صحابہ کیا تھے، ان کے شب و روز کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ لیکن مختصر الفاظ میں اگر میں بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارے رہنما ہیں، صحابہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، صحابہ ہمارے دل ہے، ہماری روح ہے۔ صحابہ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے ہر وقت ہماری جان تیار ہے۔ ہم ان پر اور ان کی عزت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جو صحابہ کی عزت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہے، اپنا علامہ، اپنا مولانا ماننے کے لیے تیار ہے۔
لیکن جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہو، ان پر گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہو، تو وہ اپنے وقت کا چاہے علامہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ایک علاقہ اس کو اپنا قائد مانتا ہو، کسی پارٹی کا رہنما اور سیاست سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو سر سے اتار کر پاؤں میں پھینک دیں گے، ہم اس کو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھیں گے۔ صحابہ کی جماعت کوئی پارٹی تھوڑا ہی ہے، عام پارٹی کی طرح نہیں ہے، عام سیاسی لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی پاکیزہ روحیں اور مقدس روحیں تھی جن کی مثالیں نہ ماضی میں ہیں نہ مستقبل میں ہیں۔ کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے لیے اس کے اندر کچھ خوبیاں ہونا ضروری ہے، جیسے پریشانیوں پر صبر کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا، عبادت کرنا، اپنے خدا کو ماننا، اپنے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی پیدا کرنا، آپس میں محبت رکھنا، معاملات میں صاف ہونا۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر موجود ہوگی وہ کامل اور اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یار وہ بہت نیک آدمی ہیں، یار وہ بہت اللہ والا آدمی ہیں، وہ بہت خیرخواہ آدمی ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کوالٹی کے لیول کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا لیول، سب سے اونچا لیول اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کیا تھا۔ ان جیسے عابد، عبادت کرنے والا، ان جیسا زاہد، ان جیسا متقی، ان جیسا پرہیزگار، دین کے لیے جان نچھاور کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا، سنتوں سے عشق کرنے والا اور معاملات کا صاف ستھرا ہونا، یہ لیول جتنا صحابہ کرام میں تھا ایسا نہ کسی میں ماضی میں تھا نہ مستقبل میں کسی کے اندر موجود ہوگا۔ اسی لیے تو وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مخلوق ہے، لوگوں میں سب سے افضل درجہ نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا ہے، کیونکہ ان جیسی پاکیزہ روحیں، ان جیسی پاکیزہ مقدس ہستیاں روئے زمین پر کہیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے وعدے بیان کیے ہیں، جنت کے، باغات کے اور نعمتوں کے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہیں پر کہا اجر عظیم کہا، کہیں پر کچھ کہا، کہیں پر جنات کہا، کہیں پر باغات کہا، کہیں پر جنتوں کی نعمتیں کہا، جہاں کہیں پر جنت، مومنین کی بہت ساری خوبیاں اور ان کے لیے انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب کے سب سے بڑے حقدار صحابہ کرام ہیں، اجر عظیم کے اور فضیلتوں کے سب صحابہ کرام ہیں۔ دنیا میں ان جیسی ہستیاں کہیں نہیں گزری ہے، چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، یا حضرت عیسیٰ کے حواری ہو، یا حضرت ہارون ہو۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کے خاص خاص دوست ہوتے تھے، ان کے فدائین ہوتے تھے، ان سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، لیکن کسی بھی نبی کے فدائین اور عاشقین ایسے نہیں تھے جیسے صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بڑی بڑی پریشانیاں آئی، بڑی بڑی مصیبتیں آئی، ظلم ڈھائے گئے، لیکن صحابہ کرام ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر ظلم کیا گیا اس لیے کیونکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے۔ آپس میں ہماری تو لڑائیاں ہوتی ہیں مال کے لیے، دولت کے لیے، آپس میں مقدمات لڑائے جاتے ہیں جائیداد کے لیے، عدالتوں میں چکر لگ رہے ہیں پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، جیل گئے ہیں قتل کرنے کے لیے جرم کی وجہ سے۔ لیکن صحابہ کرام نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو پریشانیاں جھیلی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ زبان سے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب ابن الارت کی کمر دیکھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہے، آپ کی کمر ایسی نشان زدہ کیوں ہے، جیسے گل رہی ہو، آپریشن ہوا ہو بہت زیادہ؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ شروع میں جب میں اسلام لایا تو کفار مکہ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا اور مجھ کو انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، گرم گرم سلاخ لوہے کی میرے کمر پر لگایا کرتے تھے۔ نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے جو ان کے ظلم کو دکھاتا، ان کی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے لاتا۔ مکے کی محدود زمین ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، ان کو گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمیہ کو تسلی دی کہ صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ ایمان سے نہیں پھر رہی، ان کو تو اور زیادہ تسلی مل رہی، برچھا مار کر 2 ٹکڑے کر دیے حضرت سمیہ کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ فوجی بھی اپنے ملک کی سرحدوں پر جان دیتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ملک کا وفادار ہے، اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے، لیکن ایسی محبت آپ کو تاریخ کے کسی پرانے ورق میں بھی نہیں ملے گی جو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بڑے معزز تاجروں میں سے تھے، بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ جب وہ ایمان لائے، خود ان کے چچا حکم نے ان کو باندھ کر بڑا ظلم کیا، ان پر ستم کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں ایمان لائے تو انہوں نے صحن حرم میں جا کر قرآن کی چند آیتیں تلاوت کی تو کفار ان پر ٹوٹ پڑے۔ قرآن کی آیتیں سننا تھی کہ ان پر ٹوٹ پڑے، ظلم کرنے لگے اور ان کو خوب مارا، اتنا مارا کہ ان کے چہرے پر نشان ہو گئے۔ اگلے دن پھر صحابہ کو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ اگر آپ کہو تو آج پھر جا کر میں آیتیں پڑھوں تاکہ دوبارہ پھر کفار مکہ مجھ پر حملہ کرے۔ واہ کیا بات تھی، کیسا عشق تھا قرآن سے، کیسی محبت تھی دین سے، دین کے لیے مار کھانے میں ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے میں لذت ہے اور گھومنے میں لذت ہے، سونے میں بڑا مزہ ہے، موویز دیکھنے میں مزہ ہے، لیکن یہ پاکیزہ روحیں تھیں جن کو دین کی کتاب قرآن کریم پڑھنے میں اور اس کے لیے مار کھانے میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کا قبیلہ ان کو اٹھا کر لایا بنو تمیم، اور لوگ سمجھنے لگے ان کے قبیلے والے کہ شاید ابو بکر تو مر گیا ہے۔ لیکن شام کو ان کو ہوش آیا تو غضب کی بات، ابو بکر بے ہوش ہے۔ شام کو ہوش آیا، ان کو سخت مارا گیا کلمے کے لیے، محمد کے لیے، اللہ کے لیے۔ ہوش آنے کے بعد نہ انہوں نے کھانے کے لیے کہا، نہ پانی کے لیے کہا۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرا یار محمد کیسا ہے، کوئی مجھے اس سے ملاقات کرا دے۔ یہ ہیں وہ صحابہ۔ سلمان ندوی، تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، تم صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہو، صرف چند ویوز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جو دین کی خاطر اتنے مظالم برداشت کر سکتے ہیں وہ بھلا دین میں خیانت کیسے کریں گے؟
ان کو لالچ دیا گیا. کفار مکہ تو ان کے قدموں میں سونا ڈالنے کے لیے تیار تھے, عورتیں دینے کے لیے تیار تھے. مکے والوں نے کہا کہ ان کو عورتیں دینے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ لالچ میں نہیں آئے, صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وجہ سے. اور تم کہتے ہو کہ صحابہ نے خیانت کی, ابو ہریرہ نے خیانت کی ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں, اللہ کے واسطے کچھ تو شرم کرو. اللہ کا سامنا ہونا ہے, جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے تو تم کیا جواب دو گے؟ اپنے ملک کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے, برسر اقتدار حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں جو حالات آ رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتے, ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے, حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے, ان کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھتے, ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے, ان کی رہنمائی کرتے, بچوں کی سرپرستی کرتے. اور ایک یہ ہے تم بچوں کے سامنے بتلا رہے ہو, لوگوں کو بتلا رہے ہو بیٹھ کر کہ صحابہ نے یہ کیا, یہ خیانت کی ہے, امیر معاویہ نے یہ کیا, بنو امیہ نے یہ کیا ہے. یہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتے تو مکہ والے ان کو اپنے سروں پر بٹھا لیتے. تب انہوں نے بال کے سرے کے برابر بھی کلمے سے ہٹنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوئے, تو بھلا یہ اقتدار کے لیے کیوں دین میں خیانت کریں گے, حدیث کے ساتھ کیسے بے وفائی کریں گے؟ کیا یہ جماعت اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کرتی تھی کہ انہی کے لیے زخم کھائے, انہی کے لیے تعلقات کو ختم کرے اور انہی کی وجہ سے انہی کے دین میں خیانت بھی کرے؟ تعلقات کو ختم کر لیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم دین سے نہیں ہٹو گے, محمد کا ساتھ نہیں چھوڑو گے, تو میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں دین سے پھرنے والا نہیں. چنانچہ ان کی والدہ نے اپنی قسم کو پورا کیا. کئی روز کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی والدہ بے ہوش ہو کر گر گئی, کیونکہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک تو اسلام سے نہیں ہٹے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی. لیکن سعد بن ابی وقاص نے اس کے باوجود صاف صاف کہہ دیا کہ میری والدہ اگر تم 1000 مرتبہ مرو اور 1000 مرتبہ تم زندہ ہو اور مجھے کہو اسلام چھوڑ دو, محمد کا ساتھ چھوڑ دو, خدا کی قسم میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. صحابہ کرام کی جماعت تھی ہی ایسی ہی, یہ مقدس ہستیاں تھی. ان جیسی وفا, ان جیسی پاکیزگی, ان جیسی معاملات کی صفائی, اللہ سے وفاداری, اللہ کے رسول اور اس کے دین سے وفاداری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی, نہ کتابوں میں ملے گی, بلکہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنے مذہب اور نبی سے ایسی وفا اور محبت کی ہو جیسے صحابہ کرام نے اپنے نبی سے وفا کی تھی. انسان کا مزاج بے وفائی کا ہے, انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے, لیکن یہاں تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پاگل ہو گئے تھے, اور صرف مصائب ہی برداشت نہیں کیے, تعلقات ہی ختم نہیں ہوئے رشتہ داروں سے, غربت و افلاس بھی ساتھ ساتھ تھا. آپ جانتے ہیں کہ غربت اور فقر و فاقہ ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو ڈھیر کر دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ غربت کے آگے اور مال و دولت کے آگے ایمان بیچ دیتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دنیا میں آدھے سے زیادہ لڑائیاں صرف مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے, غربت کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے, امیری اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. صحابہ کرام کے سامنے ایمان لانے کے بعد مصائب کے ساتھ ساتھ اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ غربت و افلاس کا سامنا بھی تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں, غالباً ان کا نام عتبہ ابن غزوان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں 7واں مسلمان تھا, یعنی
7वें नंबर पर ईमान लाने वाला था, और हमारी हालत ये थी कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। हम पेड़ों के और दरख्तों की छाल खाया करते थे, जिसकी वजह से हमारे जबड़े भी छिल गए थे, लेकिन हम ईमान से हटने के लिए तैयार नहीं थे। गुर्बत व इफलास का ये हाल था सहाबा किराम का। हजरत अली करमल्लाहु वजह, उनके घर में कई दिन का फाका है। 2 फूल हसन हुसैन और अल्लाह के नबी की साहबजादी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी कई दिन के भूखे हैं, कई दिन के प्यासे हैं, घर में खाने को नहीं। जब कई दिन हो गए और हालत काबू से बाहर हो गई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने की तलाश में निकले, तो रास्ते में उनको एक दीनार मिला, पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उससे खाना ख़रीद लिया। खाना ख़रीदने के बाद घर वालों के लिए घर में लाए, ताकि हसन हुसैन खाए, फातिमा खाए, ख़ुद भी कई रोज़ से भूखे हैं। खाना शुरू करने वाले थे, आए हाय आए हाय, कैसी जमात थी। हज़रत अली को और सहाबा को अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत थी। हज़रत अली कई रोज़ से भूखे हैं, हसन हुसैन हुजूर के फूल कई रोज़ से भूखे हैं, फातिमतुज़ ज़हरा कई रोज़ से भूखी है। ऐसे वक्त में खाना जब तैयार है, सामने है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना नहीं भूले। और हज़रत अली ने सोचा कि हम खाएंगे, अपने साथ अपने नबी को भी खिलाएंगे। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने गए और कहा कि हमारे साथ में खाना खाइए, आपके बगैर हम खाना खाने के लिए तैयार नहीं हैं। बताओ इन लोगों पर तुम कीचड़ उछालते हो। जो सहाबा को गाली देता है, जो सहाबा पर खियानत का इल्ज़ाम लगाता है, उसको शर्म ना आई? मारे शर्म के उसको तो डूब जाना चाहिए था। सहाबा किराम जैसी जमात अगर है तो कोई लाकर दिखाए। पूरी दुनिया में अरबों की तादाद में मुसलमान मौजूद है, कोई एक ऐसा फर्द लाओ जो सहाबा किराम जैसा हो, सिफात में, अखलाक में, आदात में, मामलात में, इबादत में, तवाज़ो में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत में। कोई फर्द, कोई एक ऐसा आदमी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मामलात की सफाई अगर देखो तो उन जैसा भी कोई दूसरा नहीं है, कोई उनका सानी नहीं है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में से एक अशरफियों की थैली मिली, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि मुझे ये मिली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इसके मालिक को तलाश करो और जहाँ लोगों का मजमा होता है वहाँ जाकर मुनादी करो, लोगों के सामने ऐलान करो कि भाई ये किसकी है, ये किसकी है। 1 साल तक ऐलान करो। चुनाचे उबई इब्न काब ने 1 साल तक उसका ऐलान किया, मालिक नहीं मिला। दूसरे साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर हाजिर हुए और कहा कि इसका मालिक नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि 1 साल और इसके मालिक को तलाश करो, जगह जगह ऐलान करो। उबई इब्न काब ने फिर दूसरे साल ऐसा किया, मालिक नहीं मिला। 2 साल पूरा होने के बाद तीसरे साल फिर आए और कहा कि अल्लाह के नबी मालिक नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल तक और तलाश करो। 1 साल तक और तलाश किया, उसके मालिक नहीं मिला। 3 साल ख़त्म होने के बाद उबई इब्न काब फिर वो थैली लेकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मालिक मिल जाए तो ठीक है, वरना खुद ही खर्च कर लेना। मामलात की इतनी सफाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इताअत और मोहब्बत, इतनी इताअत। एक सहाबी एक चादर, रंगीन चादर ओढ़े हुए थे, तो हुजूर ने बड़ी थोड़ा नागवारी से कहा कि ये क्या है, ये क्या है, जिस तरह कह देते हैं नागवारी के साथ कि ये क्या है। तो वो सहाबी समझ गए कि अल्लाह के नबी को ये चादर पसंद नहीं आई और गए फौरन उसको आग में जला दिया। हुजूर की इतनी भी नागवारी पसंद नहीं थी सहाबा किराम को। वो घर की औरतें भी ओढ़ सकते थे, उनको उस चादर को घर की औरतों को भी उड़ाया जा सकता था, सदका दिया जा सकता था, किसी गरीब को दिया जा सकता था, बिस्तर पर बिछाया जा सकता था। कि नहीं,
اللہ کے نبی کو جو چیز ناپسند آ گئی اس کا استعمال ہی بالکل ختم کر دیا اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ بزرگوں کا بڑا ادب کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جیسا ادب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، کوئی کسی کا ایسا ادب نہیں کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسا لگتا تھا جیسا صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہلنا جلنا نہیں، اتنے ادب و احترام کے ساتھ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے جا رہے ہیں، سامنے سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کا جب حضور سے سامنا ہوا تو فوراً ابو ہریرہ نے راستہ کاٹ دیا اور حضور کا سامنا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ہوا تھا، تم میرے سامنے سے آ رہے تھے، فوراً راستہ کاٹ دیا تم نے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت میں ناپاک تھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے نبی سے ناپاکی کی حالت میں ملاقات کروں، میں گیا غسل کر کے آیا، پھر آپ کے سامنے آیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی تعظیم ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی تھی۔ اطاعت کا بہت اعلیٰ معیار صحابہ کرام کے اندر تھا۔ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے جنگ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی۔ کیا سنائی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کے دروازے اور جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا جنگ کے دوران ہی جب انہوں نے حدیث بیان کی تو دوسرے صحابی نے پوچھا کیا واقعتاً آپ نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی تھی؟ بیان کرنے والے راوی نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان صحابی نے اپنی تلوار میان سے نکالی، میان کو توڑ دیا اور دشمنوں کی صفوں میں جا کر گھسے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک ایک بات پر جان نچھاور کرنے والا بھلا آپ کو دنیا کے کس کونے میں ملے گا؟ صحابہ کرام کی وہ مقدس ہستیاں آپ کو روئے زمین پر نہ ماضی میں ملی تھی نہ مستقبل میں ملے گی۔ اگر کسی کتاب میں، تاریخ کے کسی کتاب میں یا کسی واقعے میں یا کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی کانفرنس میں عشق اور محبت کی باتیں ہوں گی، داستانیں سنائے جائیں گی، وفاداری کے قصے سنائے جائیں گے، وفاداری کے واقعات بیان کیے جائیں گے، لیکن سارے کے سارے واقعات اور قصوں کا لیول صحابہ کی عشق، صحابہ کی وفاداری، صحابہ کی محبت کے لیول سے ان کا لیول نیچے ہوگا اور ہلکا ہوگا۔ کوئی ان کی برابری کی محبت اور وفاداری نہیں دکھا سکتا۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس دن پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کی مہمانداری کرے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے اور وہ کہنے لگا کہ میں کروں گا اللہ کے نبی ان کی مہمانداری۔ ان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اچھا، وہ صحابی ان کے گھر کا حال بھی یہ تھا کہ ان کے گھر میں بھی فقر و فاقہ تھا، کھانے کو زیادہ کچھ نہیں تھا۔ بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا بچا ہوا ہے، میرے لیے اور تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا کھانا گھر میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف وہی رکھ دو، اور دیکھو ایک کام کرنا کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو لائٹ کو بجھا دینا، چراغ کو گل کر دینا، تاکہ مہمان کو یہ لگتا رہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کھانا تو اتنا نہیں ہے جو ہم بھی کھا سکے اور مہمان بھی کھا سکے، اور بچوں کو تم کسی طرح کر کے سلا دینا، ان کا کھانا میں اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلانے والا ہوں۔
ہمارا ایمان صحابہ کرام کی محبت کے بغیر ادھورا ہے، ہمارے جذبات صحابہ کرام کے جذبات کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم صحابہ کی عزت کے لیے، ان کے ناموس کے لیے ہماری جان ہمہ وقت تیار ہے۔ جو صحابہ کو گالی دے گا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ ہمیں صحابہ کی عزت پیاری ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا مال ہے، صحابہ ہماری دنیا ہے، صحابہ ہماری آخرت ہے۔ ہم صحابہ کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیں گے، ہر احد کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وہ مقدس ہستیاں تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی، سب سے زیادہ وفاداری دکھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت، ان سے سچا عشق، ان جیسی عبادت، ان جیسی تلاوت، ان جیسی ایمان کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔